ہمارا کریکولم کھوکھلا، ہمارے امتحان غیر منصفانہ، ہمارے کریکولم کے اندر میں نان سینس، ان تمام سب چیزوں کا اگر کہ ایک بھرم تھا پینڈیمک سے قبل، تو وہ بھرم تو گیا۔ اسکول کا ایک مقصد تھا، خاص ذہن کے لوگ تیار کیے جائیں، جو ان سے کہا جائے وہ کریں، کریٹیوٹی وغیرہ تمام سب سائڈ پہ رکھیں، حکم کی تعمیل کریں۔ اسٹیو جابس کو دیکھیں جی، ڈراپ آؤٹ۔ زکربرگ از اے ڈراپ آؤٹ۔ بل گیٹس از اے ڈراپ آؤٹ۔ Yes, they were drop out from the university. Let us be very clear. They received first-rate schooling. کسی اور کی طرف سے فورس کی گئی تعلیم آپ کے دماغ پہ جذب نہیں ہوتا۔ جذب تو بہت آگے کی بات ہے، علم ہی نہیں ہے وہ۔ یہ جو ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا پرپز سرو کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 8ویں جماعت ایج 14 تک سرے سے کوئی امتحان نہیں۔ کس قدر واہیات امتحان ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ CSS کے امتحان کے پیپر سیٹرز کی شدید انٹلیکچوئل آرتھرائٹس ہے۔ ایک طرف بے روزگاروں کا ایک جھمگٹا ہے، دوسری طرف ہائر کرنے والوں کو لوگ نہیں مل رہے۔ 10 برس کے بچے کو تو 100 چیزیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں سوائے 1-2 گیمز کی، جس پر لت میں آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، جس میں لتا منگیشکر کو بھی سننا ہے۔ You are the one who has that raft of memories that you want to have on your mobile phone. The child doesn't. The child wants you. We failed to love our children. جب پینڈیمک میں مجھے نوکری پہ نہیں جانا، بچوں نے اسکول نہیں جانا، ہم سب مجبور ہیں گھر میں رہنے کو، کیا افسوس کہ مجھے وہ بچے اچھے نہیں لگتے تھے، میرے اپنے ہی بچے۔ کچھ دن پہلے ہم اپنے نیوز روم میں ایک سٹوری پہ کام کر رہے تھے، تو اس دوران ہمیں پتا چلا کہ صرف کراچی میں والدین ہر مہینے 2 سے 4 ارب روپے اپنے بچوں کی کوچنگ اور ٹیوشن پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ان پیسوں کے علاوہ ہے جو وہ بچوں کی اسکولنگ پہ خرچ کرتے ہیں، وین کی فیس پہ خرچ کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے ہاتھ اور پیٹ کاٹ کے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن اس تعلیم سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اسی انتہائی سنگین ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب عباس حسین صاحب۔ وہ ڈائریکٹر ہیں ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کے، ایک انتہائی کرشماتی شخصیت ہیں، استاد ہیں، ٹرینر ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایک زبردست قسم کے بک لور ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی 13,000 کتابوں پر مشتمل ایک لائبریری ہے۔ السلام علیکم عباس صاحب، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ۔ Thank you. I'm honored to be. تھینک یو فار کمنگ۔ بہت بہت شکریہ۔ عباس صاحب، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر پوڈ کاسٹ کا آغاز نہ ایک چھوٹے سے کسی کہانی سے کروں، یہ اور سچی کہانی سے کروں۔ ابھی کچھ دن پہلے نا ہمارے دفتر میں بڑے مزے کا واقعہ ہوا۔ ہم لوگ ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، کسی چیز کے اوپر بات ہو رہی تھی، یہی ایجوکیشن کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں اچانک ایک سوال آیا کہ ہم بچپن میں ٹیبلز یاد کرتے تھے۔ اب وہ ٹیبلز ہوتے تھے 2 2s are 4, 4 5s are 20، اس طرح کر کے ہوتے تھے۔ تو میرے ذہن میں ایسے ایک سوال آیا، اور میں نے اپنے نیوز روم میں سب سے سوال کیا، ارے یار یہ بتاؤ کہ یہ جو 2 2s ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سر ہمارے نیوز روم 15-20 لوگ موجود تھے، ہمارے نیوز روم میں کوئی 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، سب کی جو ایوریج عمر تھی وہ اراؤنڈ 30 کے آس پاس تھی۔ ٹھیک ہے۔ میں سب سے عمر رسیدہ تھا اس میں، تو میں نے کہا یہ بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہوتا ہے 2 2s۔ تو سب کافی دیر سوچتے رہے، اکثر لوگ کو سمجھ نہیں آیا کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک صاحب نے ہمت کر کے، ان کا نام نہیں دوں گا ورنہ وہ زندگی بھر کے لیے ٹرول ہوں گے، انہوں نے بڑی ہمت کر کے نہ کہا کہ دیکھیں فرحان صاحب، اصل میں یہ جو 2 2s ہے یہ اصل میں اردو کے لفظ ضرب کا زے ہے اور اس سے آیا ہے زا۔ تو سر ہم لوگوں کو اسکول چھوڑے ہوئے 20-20 25-25 سال ہو گئے، اور اسکول ہمیں یہ نہیں بتا سکے صحیح سے کہ یہ 2 2s ہوتے ہیں، 4 5s ہوتے ہیں۔ اور اگر آج بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے تو بھائی جان لیں، یہ 2 2s نہیں ہے، یہ 2 2s ہے۔ عباس صاحب، مارک ٹوین کا کوٹ ہے کہ I never let my schooling interfere with my education۔ واہ سر یہ اسکولز کون سے مسئلے کا حل دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ٹرو، ماشاء اللہ، مارک ٹوین کے تو آغاز سے آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات کی۔ میرے وطن میں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اسکول اور تعلیم دونوں سیم چیز ہیں، نہیں ہیں، اور پینڈیمک نے تو اس کا جو کہہ دیجئے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اس کی جو فیک جو بات تھی ہمارے بنیادیں ہلا دی اس کو بالکل، ہمارا کریکولم کھوکھلا، ہمارے امتحان غیر منصفانہ، ہمارے کلاس روم انٹریکشن میں جھوٹ، ہمارے کریکولم کے اندر میں نان سینس، ان تمام سب چیزوں کا اگر کہ ایک بھرم تھا پینڈیمک سے قبل، تو وہ بھرم تو گیا 2 سالوں میں۔ اور اس کے بعد ایک انتہائی تکلیف دہ لفظ اٹھا، لرننگ لاس۔
کہ جناب دیکھیں 18 مہینے سے بچے اس طرح سے اسکول ہی نہیں جا رہے ہیں, بہت تو نقصان ہو گیا. اور ہم نے کہا جناب پلیز ڈونٹ سے دس. میرے وطن میں بچوں کا لرننگ لاس نہیں ہوا, اسکولنگ لاس ہوا ہے. اور آپ کو کس نے کہہ دیا اسکولنگ میں لرننگ برابر ہے؟ بچوں نے انتہائی قیمتی اور بہت ہی قابل رشک باتیں سیکھی ڈیورنگ دا پینڈیمک. بچوں نے سیکھا کہ کس طرح کمپیشن کے ساتھ, بڑے بردباری کے ساتھ گھر میں رہا جائے, کس طرح گھر کا کام بانٹا جائے, کس طرح اگر والدہ صاحبہ کو کوارنٹین میں رہنا ہے تو کس طرح گھر کے انتظامی امور ابا جان, بیٹے بیٹیاں, بھائی بہن مل کر کے اس کو, یہ تمام جو زندگی کے سکلز تھے یہ کئی گنا اہم تھے الجبرا سے اور دیگر چیزوں سے جو کہ اسکول سمجھتا ہے کہ ہم اگر نہیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں لرننگ لاس کی باتیں نہ کرو. سر پیٹر تھیل اپنی کتاب 0 to 1 میں لکھتا ہے کہ I often ask people what is the one universal truth on which people very rarely agree with you, کہ وہ کون سا ایسا ایک آپ کے دماغ کا ایک ایسا سچ اور حقیقت ہے جو دنیا کے اکثر لوگوں کو نہیں جانتے. تو میں تو اس معاملے میں بڑا ایک ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک جو سچ ہے جو پاکستان میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ملک میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ بچپن سے فیک نیوز دی گئی ہے, ہم بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. اس بات پہ میں اقبال سے بھی ڈسیگری اکثر کر جاتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی, پتہ نہیں کتنا نم ہو اور نمی چاہیے, لیکن چلیں. سر تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو عباس حسین صاحب جانتے ہیں. سر یہ عباس حسین صاحب اگر جانتے ہیں, مارک ٹوین جانتے ہیں, تو یہ لاکھوں کروڑوں پاکستانی اور دنیا بھر بلکہ اربوں لوگ کیوں نہیں جان پا رہے اس سچ کو کہ اسکول کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اوکے, پرہیپس وہ ایک قسم کا جنرلائزیشن ہے. ہم یوں سمجھیں کہ پچھلے اباؤٹ 100 سال سے اسکول کا ایک مقصد تھا کہ ایک خاص ذہن کے لوگ تیار کیے جائیں جو گھنٹوں تک ایک جگہ پہ بیٹھیں, جو ان سے کہا جائے وہ کریں, اپنی نہ لڑائیں, کریٹیوٹی وغیرہ تمام سب سائڈ پہ رکھیں, حکم کی تعمیل کریں, اور جو ان سے کہا جائے وہ وہاں ایک جگہ بیٹھ کے کریں. اس کے لیے اسکولز کے ڈیسکس تھے جہاں بچوں کو فطرت کے خلاف بٹھایا جاتا ہے, جن کے لیے استاد ہے جو کہتا ہے میں تم سب سے کھلے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں بشرطے کہ یہ وہ ہوں جو ٹیکسٹ بک میں لکھی بشرطے کہ وہ ہوں جو امتحان میں آنے والے بشرطے کہ جو اپرووڈ ہے. اس قبیل کے ڈھکوسلے کے نتیجے میں 2010 کے اندر میں ایک میجر شفٹ آیا سوچ میں. ٹھیک ہے, پہلی بار وہ ایپس اور وہ ٹیکنالوجی اور وہ چیز چیپلی اینڈ ایزیلی اویلیبل ہوئی جس کے نتیجے میں ہم ہر بچے کو اس کی ضرورت کی چیز دے سکتے تھے. لیکن وہ کیونکہ 100 سال کا ایک پورا انبار لگا ہوا تھا, انرشیا تھا کہ فزکس تو پڑھانی کیمسٹری تو کرنی مطلب لازمی ہے, تو اس والے بوجھ تلے دبے ہوئے اساتذہ یا اس والے نظام کے تعلیم حاصل کیے ہوئے اساتذہ کو اب چیلنج ہے کہ ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں اور ایکچولی بچے کا ٹیلنٹ دیکھ کے اس کو وہ تعلیم دے. اٹ از ناؤ پاسبل. نہیں لیکن میں آپ لیکن یہ ایک اس کا لیکن 100 سال سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اچھا, یہ جو آپ یوں سمجھیں کہ اسکول کا جو انوینشن ہے, the way schools formalized education, formal education, it served the purposes of industrial society. اس سے پہلے education was available to those who needed it. اب اس میں 2-3 dimensions ہیں. First of all, education was free and available to whoever needed it. ٹھیک ہے. Secondly, وہ پوری بات ہوتی تھی صحبت سے. آپ ایک بزرگ کے پاس جائیں, وہ آپ کو ایک کتاب پڑھائیں گے, وہ پڑھائیں گے اس طرح کہ آپ اپنی کاپی میں ایک اس کی کاپی لکھتے چلے جائیں. جب وہ کتاب پوری ہو گئی تو وہ آپ کو اجازت دیں گے. That's the certificate. اجازت دے دیتے. اب آپ کو اجازت ہے کہ واپس اپنے گاؤں جائیں اور یہی کتاب کی تدریس اور لوگوں کو کرائیں. So it was highly informal, it was voluntary and it worked like that. آج جب یہ فارملائز اسکولنگ کی بات ہوئی, لارج پاپولیشنز کی ہمیں ضرورت تھی, فیکٹریز میں ہمیں ضرورت تھی, دفتروں میں ہمیں ضرورت تھی ٹو رن دا انڈسٹریل آرگنائزیشن, اس کے لیے اسکولنگ ایجاد ہوئی. اب ہم پوسٹ انڈسٹریل دور میں جب آ گئے اینڈ وی آر ناؤ ان وٹ لوگ کہتے ہیں الیکٹرانک ایج یا انفارمیشن, دیگر الفاظ ہیں. اب جب کہ ہم تو اب ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ بھائی
शायद वो कॉपी में मार्जिन ड्रॉ करके एक लाइन छोड़ के ऊपर डेट लिखना ज़रूरी नहीं है. अब तो ग्रामरली आ गया है. अब तो मतलब आजकल मैथ्स सिखाने का क्या मकसद है जब चैट जीपीटी है? मतलब मैथ्स आप बच्चे को 2 5 10, मतलब चैट जीपीटी तो कॉम्प्लेक्स चीजें हल. मैं इसका सवाल करता हूँ, क्या यही वजह है? आपने भी हिस्टोरिकल में क्रोनोलॉजिकली आते हैं. अच्छा. तो आपने कहा कि लेकिन क्या उस वक्त की मईशत, आपने इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिंक जी किया, हाँ. तो उस वक्त की एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी ज़्यादा, Exactly. हाँ, ट्रेड थी, जी हाँ. एग्रेरियन थी, जी हाँ. तो उस वक्त ये फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत नहीं थी. जी हाँ. तो क्या मुआशियात ने तालीम का रिश्ता, इकोनॉमी और एजुकेशन का रिश्ता कितना पुराना है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इकोनॉमी ओके. ओके, अर्निंग और एजुकेशन का रिश्ता, क्योंकि Okay. अगर इसका आपने कहा ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जी, से जी. इस टाइम किया. एक बीच में हम इन दोनों के बीच में हम एक और चीज़ ले आते हैं जिसे हुनर और स्किल कहते हैं. ठीक है. अब अगर एक क्राफ्ट्समैन है और वो लकड़ी का बहुत आला वुडन काम करता है तो उसका बेटा भी वो सीखता है और वो चीज़ एक मौरूसी तौर पर ख़ानदान में चली आ रही कि जनाब अगर कोई शेख साहब कोई राग के हमारे जो घराने हैं असातिज़ा जो मौसीकी के राग या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के मास्टर्स हैं उन्होंने अपना एक घराना कर रखा हो जिसमें कि उनके अपने बच्चे और दीगर लोग उनसे उन्होंने वो वाला आर्ट लिया. हुनर को फॉर द मोमेंट एक स्किल सेट कहते. तो फॉर्मल एजुकेशन हो गया, एक स्किल सेट हो गया और स्किल सेट के ज़रिए वो मुआशी का कनेक्शन. इन द 20th सेंचुरी ये स्किल सेट को स्कूल ने इंक्रोच किया, अपने हाथ में ले लिया कि हम पढ़ाएंगे, विच दे फेल्ड बिग टाइम एंड उसके फिर बड़े मसले. तो रीडिंग एंड राइटिंग वर द सेंट्रल स्किल्स, लिटरेसी वर द सेंट्रल स्किल्स जो 6 बरस की उम्र से 16 बरस की उम्र तक देना लाजमी था. ये तो ग्लोबल पिक्चर है. जो मेरे वतन में अफसोसनाक बात है वो है कि हम इसमें फेल हो चुके हैं. इसमें भी फेल हो गए. हम फेल हो गए. आप कह रहे हैं कि वो मॉडल ही फ्लॉट था. जी हाँ. और उस फ्लॉट मॉडल में भी हम फेल हो गए. अब हम फेल. ला हौला वला यानी मेरे वतन में असर रिपोर्ट आई है रिसेंटली 2022 वाली. 8वीं जमात का बच्चा सिंध में 3री जमात की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता. ला हौला वला कुव्वत. तो आप 2 सवाल तो 400 अरब रुपए का बजट है सिंध में तालीम का. ट्रू. 2.5 लाख टीचर्स हैं. जी जी, विल टॉक अबाउट दैट. एक सेकंड आप ज़रा इस पे गौर करें कि अगर 8वीं जमात में बच्चा चंद डिस्ट्रिक्ट्स में, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर आर बेटर प्लेस, वो फिर अगेन ऑफ कोर्स गेट दैट. हाउ डिड इट हैपन कि वो 3री से 8वीं तक पहुंचा कैसे? इट मींस कैसे आगे बढ़ता कैसे चला गया वो? करेक्ट. विच मीन्स एक पूरे निज़ाम के अंदर में एक सख्त मफलूज हालात हैं जिसमें उस्ताद कहता है देख इसको तो फेल करने से तो मसला होगा, उधर वो बाप उसका तकलीफ देना आ जाएगा, उसका फलां तो वडेरा तो मिक तो पास ही कर दो, फ़र्क क्या पड़ता है, इसको अगर नहीं आता तब भी पास कर दो, आता है तब किक हिम अप rather than fail him and teach him. तो It was more convenient. It was more. तो that is how वो बच्चा बगैर उन स्किल्स के 8वीं में पहुंच गया जिसमें जब हमारे रिसर्चर्स पहुंचे तो पता चला कि इतने गैप. तो सम ऑफ दीज यानी लिटरेसी वाली बात की अहमियत की बात हुई एंड सैडली हमारा जो नेशनल फेलियर है कि हम अपने बच्चों को लेस नहीं कर सक रहे हैं विद लिटरेसी. अच्छा सर, आपने अभी ये हमें बताया कि ये लिटरेसी का मसला बन गया और तालीम जो है और लिटरेसी में भी एक फ़र्क आ गया, स्किल को हमने पीछे हटाया. लेकिन सर ये 20th सेंचुरी इकोनॉमिकली तो कैपिटलिज्म का राइज है. जी बिल्कुल. और कैपिटलिज्म इज़ ऑल अबाउट एडिंग वैल्यूज़. ट्रू. तो ये इतना डिसइंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम जो वैल्यू नहीं ऐड कर रहा था, मतलब बेसिकली तो कैपिटलिज्म का फॉर्मूला ये है ना कि यार आपकी जो सकत है, आपका जो पोटेंशियल है, हम आपको उसके मुताबिक आप ग्रोथ मिलनी चाहिए. ठीक है. बेसिकली बुनियादी तौर पे आप उससे एग्री करें डिसएग्री, बुनियादी तौर पे ये. तो ये जो तालीमी निज़ाम था जिसको वो परवरिश दे रहा था, वो निज़ाम तो ये सोच ही नहीं रहा था. वो तो ये कह रहा था कि शेर का इम्तिहान लें तैरने पे, उकाब का इम्तिहान लें दौड़ने पे. तो ये दोनों की शादी हुई कैसे? नहीं ओके लेट्स पुट नहीं, आंसर तो पॉजिटिव है. कैपिटलिज्म ने कहा कि तुम दीगर बहुत सारे काम कर सकते हो, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं. तुम इधर दफ्तर में 9 बजे ऑन द डॉट आ जाओ, तुम 5 बजे तक बैठो और पेपर पुशिंग करो, ये जो चिड़िया बिठाओ सिग्नेचर,
اس کام کے لیے ہمارا یہ پورا کیپٹلسٹ مشینری چلے گی. دیٹس پریسائسلی واٹ دے وانٹڈ. جو ہیومن بینگس کی جو یونیک ٹیلنٹس ہیں, یونیکنیس والی بات, کیپٹلزم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں. دیٹ از پریسائسلی واٹ دے ور اچیونگ. So it went well with their whole agenda. Of course انہوں نے کہا پیسہ امپورٹنٹ ہے, میں تم سے اپنے کام کراؤں گا, تم زیادہ سوچو ووچو نہیں, کریکٹ, زیادہ دماغ وہاں سال کی ضرورت نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ, ایگزیکٹ. لکھنا پڑھنا سیکھ لو, چڑیا بٹھاؤ. That is, I have never thought of, میں نے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں اس طرح. جی, That is very strange. اچھا, ایک اور الزام جو تعلیم پہ لگتا ہے آج کل, چارٹ شیٹ کر رہے ہیں نا ابھی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو, کہ بھائی یہ دیکھیں آپ اسٹیو جابس کو دیکھیں جی, ڈراپ آؤٹ. مائیکل کیا نام ہے, زکربرگ از اے ڈراپ آؤٹ. صحیح ہے, بل گیٹس از اے ڈراپ آؤٹ. تو اور واٹس ایپ بنانے والا ڈراپ آؤٹ, بڑی بڑی کمپنیز والے ڈراپ آؤٹس ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں آج کی بات تھوڑی ہے, لیونارڈو ڈی ونچی نے کون سی یونیورسٹی گیا تھا, مائیکل اینجلو کہاں گیا تھا, بیتھوون موزارٹ کہاں گئے تھے, خلیل جبران پتہ نہیں کہاں گیا تھا. وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں, مجھے تو ان کا جواب نہیں پتا. یہ کیا چکر ہے سر؟ تو کیا مطلب سارے عظیم لوگ فارملائز سیکٹر میں گئے نہیں کبھی؟ اوکے, اس طرح کا تو جنرلائزیشن چلے گا نہیں, وچ از دا پرابلم. آئیے پہلے تو یہ تین جو ماڈرن حضرات ہیں ان کے بارے میں کلیئر بات. یس, دے ور ڈراپ آؤٹ فرام دا یونیورسٹی. لیٹ اس بی ویری کلیئر. اسٹیو جابس, بل گیٹس ہارورڈ یونیورسٹی میں پہلے ایئر تک پہنچے اور پھر انہوں نے کہا اچھا بس. نا یہ از ناٹ دی آنسر ایٹ آل. دے ریسیو فرسٹ ریٹ اسکولنگ. ہمارے ملک میں جو مسئلہ ہے وہ اسکولنگ کے اندر میں مسئلہ. ہم یہ ڈسٹنکشن کو بھول جاتے ہیں کہ 6 سے 16 برس کی عمر میں جس نے بنیادی تعلیم حاصل کی, کوالٹی, بل گیٹس اس میں صف اول میں, اسٹیو جابس. تو دیکھیں یہ والی بات نہیں, یونیورسٹی لیول پہ ڈراپ آؤٹ اینی ٹائم. اچھا, اینی ٹائم, وہ بحث نہیں, بیکاز بحث ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہاں, یونیورسٹی لیول دیکھیں, لائک 18 برس کی عمر کے بعد اگر آپ مجھے اڈلٹ سمجھتے ہیں تو مجھے پھر فریڈم دیں. اور مجھے اگر آپ فریڈم دے رہے ہیں تو میں ایک پاتھ ہے جو یونیورسٹی میں مجھے BS ڈگری ہے اور MA ہے اور وغیرہ, اس میں مجھے زندگی کے 6 سال کی طرف آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ جائیں. ہاں, تو میں نہیں جا رہا, میرا کوئی اور ٹیلنٹ ہے, میں اسکل ہے, میں اس سے اپنی روزگار. تو اب اگر یہ میں نے, تو یہ تو اڈلٹ آٹونومی کے نام پہ جانا چاہیے, نہ کہ اس حوالے سے کہ ہم کہیں گے نہیں جی. اور دس از ناٹ اے چارج شیٹ اگینسٹ ایجوکیشن ایٹ آل. یس, سمجھ گیا. سر اگلا سوال, ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو آج کل بحث چھڑی ہوئی ہے. آپ نے جیسے کہ کہا کہ کیپٹلسٹ کا اس میں فائدہ تھا کہ ان کو سمن بکمن امیون ٹائپ کے لوگ ملے اور ان کے لیے کام کریں. ایک تو ان کا تھا معاشی فائدہ. سر لیکن ہمارے وطن میں, جب ویسٹرن ڈیولپ کنٹریز میں تو اسکولنگ کے وقت مختلف صورتحال ہے, اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں تو ایک اور پارٹنر آ گیا نا سر, ایجوکیشن از اے بزنس, ایجوکیشن از پرائیویٹ. دیکھیں ہمارے دنیا بھر کے اچھے ممالک میں ہیلتھ, ایجوکیشن جیسی, ٹرانسپورٹ جیسی چیزیں ریاست آپ کو دیتی ہے. ہمارے ملک میں کیا آپ کے خیال سے یہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن کا ایک ضرورت تھی؟ مطلب دیکھیں ہمارے یہاں تو پرابلم رہی ہے نا, ہمیں ہسپتال نہیں ملے, ہم نے ہسپتال بنائے. صحیح. ہمیں اسکول نہیں ملے, ہم نے اسکول بنائے. ہمیں بجلی نہیں ملی, ہم نے جنریٹر خرید لیے. ہم کو سیکورٹی نہیں ملی, ہم نے گارڈز رکھ لیے. تو یہ تو ہمارے ملک کا ایک پرابلم رہا ہے. ہمارے ملک میں پرٹیکولرلی ایجوکیشن کے پرائیویٹ بزنس کے طور پہ آپریٹ کرنے سے, اسکولز کے, میں بلکہ بات کرتا ہوں ڈائریکٹ, اسکولز کے پرائیویٹ بزنس کے طور پہ آپریٹ کرنے کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں, یا اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو اور خراب ہو جاتی بات؟ آئیے, نہیں جی, آپ کی بات کو ہم ٹویک کریں گے 2-3 لیئرز پہ. آپ جنرلائز کر رہے ہیں. میرے وطن میں آپ رورل ایریاز میں جائیں جہاں پاورٹی کا اسکیل ایگریرین اکانومی میں خاصا لو لیول ہے, مفت گورنمنٹ کی اسکول چل رہی ہے, اس کے پڑوس میں پرائیویٹ اسکول ہے. پرائیویٹ اسکول 600 روپے مہینہ فی مانگتی ہے. ابا جان 600 روپے مہینہ دینا مشکل لگتا ہے, لیکن وہ رو کر کے ہیڈ مسٹریس سے ہاتھ جوڑ کے 400 روپے کی فی کروا کے اپنے بچے کو کر رہے ہیں, مفت اسکول میں نہیں بھیج رہے ہیں. وائی سر؟ یہ اٹ از مور کمپلیکیٹڈ دین دس. یہ ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولس والے سب کے سب بزنس بنا رہے ہیں, نہیں. میرا مسئلہ بزنس کے بھی پوائنٹ آف ویو سے ایک پازیٹیو بات کر. جی, لیٹ اس ٹیک مثال کی بات لے لیجیے, ہم لوگ تو طارق روڈ کے قریب ہی ہیں, تو انگلش بوٹ ہاؤس ایک اسٹور بالکل ہے, تھوڑا سا آگے ایک عدد اور اسٹور ہے,
نام نہ want to لیتے. name ہاں، business سمجھ names. گیا. اچھا ایک جگہ جوتا ملتا ہے 4 digits beginning with 4. beginning with 4. ایک جگہ جوتا ملتا ہے 3 digits beginning with 5. ٹھیک ہے. ٹھیک دونوں میں لوگ فریلی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک دکان جہاں 4 digits with 4 سے شروع ہونے والے ہیں وہ سڑک پر کھڑا ہوا بندوق دکھا کے لوگوں کو نہیں بلاتا دکان پہ. ٹھیک ہے. لوگ آزادی سے جاتے. نہیں سر دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوالٹی کے لیے کوئی اکنامک فیکٹر یا کاسٹ نہیں ہے. اگر آپ نے کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے, اگر آپ نے بچوں کو وہ میتھمیٹکس کے مینیپولیٹیوز دینے ہیں, اگر آپ نے بچوں کو وہ مونٹیسری مٹیریل دینا ہے اینڈ اپنے وہ ماحول دینا ہے, پھر آپ یہ مت کہیے کہ نہیں جناب ہاؤ کین وی ڈو دس, یا آپ مفت کریں یا آپ چندہ کریں. اٹ وونٹ ورک دیٹ. ہم یہ کہیں ہم جس حوالے سے جو ہمارا کہہ دیجئے بلیم ہے ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, جو کہ ہمارا چارج شیٹ ہے ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, وہ یہ ہے کہ پیڈاگوجی آف پاورٹی ایک ٹرم ہے. پیڈاگوجی آف پاورٹی. جی ایک مارٹن ہابرمان ایک تھنکر ہیں, جی جی. انہوں نے کہا کہ ایک ٹپیکل اربن اسکول میں کچھ کام ہیں جو ٹیچر سمجھتے ہیں کہ جب تک میں نے یہ نہیں کیا میں نے اسکول میں پڑھایا ہی نہیں. یہ کہیں سے یہ آ گئے ہیں. ابھی پھر ایک اور کہانی ہے بٹ ابھی فار دا مومنٹ مثلاً ٹیچر کو خیال ہے کہ جب تک میں انفارمیشن نہ دوں, جب تک میں سمجھاؤں گا نہیں, بچوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا. جبکہ کہ آج ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر آپ ذرا سا بیچ میں کارل راجرز کا اچھا جملہ آپ کو لگے گا, اف اونلی وی ٹاٹ لیس چلڈرن مائٹ لرن سم تھنگ. بالکل جی, کیا بات ہے. تو ہمارا مسئلہ جو بزنس والا چارج ہے نا, ایک تو درجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی میں غربت والے لوگ حسد کی نیت سے کرتے ہیں, وچ از ناٹ گڈ. یہ ٹھیک نہیں. یار بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ ادھر جاتے کیوں, اب آپ اس کی بات کر رہے ہیں, دیٹس زبردست. ٹھیک ہے نا جی. آپ ایک کوالٹی کا جوتا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سرے سے بیچنے والا بھی مجرم ہے, خریدنے والا بھی مجرم ہے. وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ ٹیک اٹ ایزی. ان دا ریئل ورلڈ کوالٹی مفت نہیں ہے. کوالٹی کے اپنے اور بیوٹی کے اور خوبصورتی کے اور زینت کی اپنی ایک کاسٹ ہے. اگر آپ نے غربت والی باتیں کرنا شروع کی, مفلسی کی باتیں شروع کی, تو بھائی بہت سمپل سی بات بتا دوں, میرا یہ شرٹ اور میری یہ ٹائی اور میرا یہ کوٹ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میرے تن کے لیے چاہیے, ایک زینت کے لیے بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. بس تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر میں کچھ لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو یہ حسد کی غربت کی باتیں نہ کرو. ہاں جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اچھے انورٹر کامرز رچ سکولز بھی اگر پیڈاگوجی آف پاورٹی کے سائیکلز میں پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر ہمارا حق ہے کہنے کا کہ یار سنو, تو یہ بات کہ تم 15,000 فی لے رہے ہو ہمیں اس پہ افسوس نہیں, ٹھیک ہے, لیکن 15,000 کے مقابلے کا یا معاوضے کی تعلیم نہیں دے رہے ہو تم. کیسے پتہ چلے گا, کیسے پتہ چلے گا بات؟ یہ کیلیبریشن کے ہمارے یہ ایک ڈسکورس کی کمی ہے سخت, بٹ یہ امپاسبل نہیں ہے. بتائیں نا, انلائٹن کریں ہمارے لوگوں کو, کیسے پتہ چلے گا؟ اوکے تھوڑا سا. اوکے ٹیچر نے کہا کہ میں نے انفارمیشن دینا لازمی ہے, ایک اس کے ذہن میں پیڈاگوجی آف پاورٹی کی بات بیٹھی ہوئی. لیکن آج گوگل کی دنیا میں اور سب بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فونس میں ٹیچر کو تو انفارمیشن دینے کی بہت کم ضرورت ہے, بچوں کے پاس اتنا انفارمیشن. اب ٹیچر کا رول اگر یہ بدل جائے اور ٹیچر کہے کہ میرا کام اب انفارمیشن دینا نہیں ہے, مستند معلومات کو پہچاننا میرا کام ہے. گیٹ کیپر ہوں میں, اتھارٹیٹیو انفارمیشن, ویلڈ انفارمیشن میں. تو اب ٹیچر کی ڈیوٹی کچھ اور ہوگی. تو نا ایک ٹیچر کہتی ہے کہ آئیے لیٹ اس اسٹڈی دا مغلس. بھائی مغلس میں ایک تھے جہانگیر بادشاہ, تم لوگ سب کو ایک ریسرچ اسائنمنٹ ہے, جاؤ ویکیپیڈیا, جاؤ ادھر جاؤ ادھر, جہانگیر کے بارے میں مجھے کام کی باتیں لا دو. ناؤ آئیے چیک کریں کہ جو چیزیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر خرافات کے ساتھ جو مل جاتی ہیں اس میں سے نان سینس کو سینس سے الگ کر دیں کہ ہمارے قواعد کا. ناؤ سڈنلی دا ٹیچرز جاب ہیز چینج. اگر ہمارا ٹیچر رٹ کر کے آیا ہے فرام سم بک, تو ہی نوز کہ اب وہ آؤٹ کلاس ہے. دس از ویئر دا کوالٹی از سو میجرڈ. فرام اے ریگرجیٹیٹر یا ہی از بیکم اے ایڈیٹر. جیسے ہمارے نیوز روم میں ایڈیٹرز ہوتے ہیں کہ یار لاؤ اسٹوری, میں دیکھوں گا نا کیا کیا ہے تم نے. کریکٹ. واو.
اچھا آپ نے بڑا دوبارہ میں آپ کو پھر لاتا ہوں وہیں پہ، آپ نے کہا کہ آپ 15,000 روپے فیس دے رہے ہیں. اب ایک والدین ہیں وہ کون سے کچھ بنیادی سوالات کریں اس ادارے سے متعلق؟ مجھے پتہ ہے یہ ہمارے اوور آل تھیم سے الگ ہے، ہم بڑا ایک مائکرو مینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس ٹاپک پہ ہیں، کون سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو وہ دیکھیں کہ یار یہ 2-3 چیزیں اگر ہیں تو یہ کوالٹی انسٹیٹیوٹ ہے، واہ اور اگر یہ 2-3 چیزیں نہیں ہیں مطلب وہ جو ہے نا کون سے ہاں وہ ایسے قوائف ہیں اسکول کے ٹھیک ہے جو لازمی ہے کوالٹی ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے. نمبر 1، آپ کے ٹیچرز نے پچھلے 3 سالوں میں وتھ اور وداؤٹ دا پینڈیمک پچھلے 3 سالوں میں اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا یہ کیا؟ آپ سوال کریں اسکول سے، ہاں ٹیچر ٹریننگ. ایگزیکٹلی، کہ آپ کا ٹیچر 3 سال پہلے جو چیز جس طرح پڑھاتا تھا اس میں بہتری لانے کے لیے، نئی چیز سیکھنے کے لیے کیا تگ و دو کی ہے. وہ خود کتنا بڑا لرنر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نمبر 2، اوپر آپ کا ہیڈ جو پرنسپل. اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ کمیونٹی کے اندر میں پیرنٹس سے روابط کو بہتر کرنے کے لیے کون سے سٹیپس لے رہا ہے. ٹرانسپیرنسی بیسکلی. کریکٹ. تیسرا، بچوں کو اسکول کے باؤنڈری کے اندر میں جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں، اور آج کل اس میں بھی بہت بہتات ہیں، اس کے اندر میں اقسام کتنے، یعنی کلاس روم میں بیٹھنا، کیفیٹیریا میں جانا، لیبارٹری میں جانا، یہ تو بیسکس ہیں. اسکول میں ایکسپیرینشل ایکسپوجر اینڈ دا ورائٹی آف ایکسپیرینشل ایکسپوجر میں کیا ہے، اور اگر اس کے لیے اسکول کے احاطے سے باہر جانا ہے، دیگر لوگوں کو بلانا ہے، دوسرے وائسز سنا، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی فیسیلیٹیشن. فیسیلیٹیشن. جب آپ یہ باتیں کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسکول ایک رولر اس پہ نہیں لگا ہوا جس میں سیم ٹو سیم چل رہا ہو ریگرجٹ، بٹ یہ کہ یہ لوگ الرٹ ہیں. فینٹاسٹک انفارمیشن. تھینک یو سو مچ فار دس. دس از سو امپورٹنٹ فار پیرنٹس. اچھا سر، اگلا سوال. آپ نے ابھی ہم سے یہ ذکر کیا کہ والنٹری ہوتی تھی ایجوکیشن. آپ نے بتایا پہلے لوگ خود، بھائی مجھے کیا نیڈ، آپ نے کہا جس کی نیڈ ہوتی تھی وہ کرتا تھا. سر میرے نظر سے افلاطون کا ایک قول گزرا کہ نالج ایکوائرڈ انڈر کمپلژن obtains no hold on the mind. کہ جبر یا زبردستی صحیح ہے. غیر ارادی طور پر، غیر انوالنٹریلی اگر آپ جب کسی کو، سر کوئی وہ آپ کے دماغ پہ کوئی اثر نہیں کرتی. میں اردو میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جی کہ کسی اور کی طرف سے فورس کی گئی تعلیم، علم آپ کے دماغ پہ کوئی وہ سرے سے جذب نہیں ہوتا. جذب نہیں ہوتا. جذب کو بہت آگے کی بات ہے، علم ہی نہیں ہے وہ اٹس اے ویسٹ. مطلب اٹس اے ویری سر، ہر کوئی جس نے سیٹ کا امتحان دیا ہے، SAT، اور جس نے اس کی کھاتے 3,000 الفاظ رٹے ہیں، اس نے سیٹ امتحان دینے کے آدھے گھنٹے بعد پوچھا گیا کہ سنو کیا آیا تھا، کہتا یار. تو اگر اس درجے کا ریگرجیٹیشن کا لیول ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا نالج سے، نوئنگ سے، ویلیو سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک. یہ تو ایک انسانی فطرت کا لیکن ہمارا تو سارے بچوں کو کون سا بچہ چاہے گا اسکول جانا؟ پھر تو ماں باپ کہیں گے یار آپ یہ کیا ہمارے گھر میں فساد برپا کر دیں گے آپ لوگ رفتار.com پہ کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کمپلجن ہے ہی نہیں. تو وہ تو بچے تو کبھی نہیں بولیں گے ہم کو تو جانا نہیں اسکول. پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ٹیچر جو خود لرنر ہے اس کے پاس وہ اسٹریٹجیز ہیں بچوں کو لرنرز بنانے کی. دیکھیں نا، ہیپی ٹیچر کمپلجن کا فیکٹر ختم کرے گا. کریکٹ. ہیپی ٹیچر ہیز ہیپی اسٹوڈنٹس. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کو کانٹینٹ نالج بہت ہو، یقیناً ہو، آرگیومنٹ یہ نہیں ہے، لیکن اگر ٹیچر خود خوش نہیں، خوش مزاج نہیں، تو وہ کیوں بچوں میں خوش مزاجی لائے گا؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ تو دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ گڈ اسکولس ورک. سر یہ سوال ایک اگلے سوال کو جنم دیتا ہے. یہ جو ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ ہے، ویسے تو پوری زندگی امتحان ہے، پوری زندگی امتحان، لیکن بہت ہی مایوس زندگی ہے. یہ کیا پرپز سرو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو پچھلی بات کہہ دی کہ آپ کو یہ کیسے، مطلب اگر میں ایک دن برا پرفارم کروں فار ایگزامپل، سمجھ رہا ہوں، تو میں تو مارا گیا. ورلڈ وائڈ دنیا میں اب ممالک، پورے ممالک میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اسکینڈینیویا میں بھی ہو چکا ہے ایگزیکٹلی، کہ 8ویں جماعت ایج 14 تک سرے سے کوئی امتحان نہیں ہوگا. نو ایگزام. اور یہ ڈیولپڈ ورلڈ کی بات کر رہے ہیں نا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک مہم ہے پوری جو چل رہی ہے. 18 اسٹیٹس نے آہستہ آہستہ ایگزامس کو
وہ کرنے کا فیڈ آؤٹ کرنے کا پروگرام کر دیا ہے. بہت سے اسٹیٹس اپ ٹو گریڈ 3 سرے سے کوئی امتحان نہیں لیتے, اور اب وہ آہستہ آہستہ گریڈ 4, 5, 6 کو بھی انکلوڈ کرنے والے ہیں. نہیں, ہمارے ہاں یہ وہی کیپٹلزم والی بات اور وہ وہی فلٹر کی بات. دیکھیں جی, ہیئر آئی ول شیئر وتھ یو سم تھنگ اسٹرینج. یہ ایگزام کا انوینشن ہوا کیسے؟ ایک ویری گڈ کوشچن. آیا کہاں سے؟ آیا کہاں سے؟ ہیئر اٹ از. سر آپ حیران ہوں گے, اٹ از چائنا. واو. چائنا میں, اور وہ بھی بچوں والی بات نہیں تھی. اٹ از ویری اسٹرینج. سول سروس نما ایک امتحان 13ویں صدی میں چائنا کے اس وقت کے حاکمین کو لینا تھا. سول سروس ایگزام کے جن لوگوں نے بیوروکریسی میں اس نظام کو چلانا, لیکن انہوں نے یہ ورک آؤٹ کیا کہ یار ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کی آنکھیں ترچھی ہیں تو ان کو نہ لو, اپنے ہی لوگوں کو لو. ایسا کرو, ایک ایسا امتحان سیٹ کرو, ایسے سوالات پوچھو جو وہ لوگ کر ہی نہ سکیں, تاکہ ہم کہیں دیکھیں جی آپ فیل ہو گئے. گویا امتحانات کا آغاز ہی بدنیتی میں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ہوا کیا, دوسرے پروونس والوں نے کہا ہمارا تو کوئی بندہ گیا نہیں, تو اس لیے تھا کہ ہم سے امتحان نہیں ہوا, اور امتحان پاس کرانے کا کوئی سینٹر. یہ تو جب now you see how the logic works. 25 year olds کو اگر تیار کرانا ہے امتحان کا, تو لوگوں نے کہا 25 is too late, 20 سے شروع کرو, تھوڑا اور پہلے سے. And that is how this khabasat came into on a global mainstream level. It's a Chinese export. Others invented it on their own in order to. اگر ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ایک انٹرنس ایگزام ہے اور وہ بچے پاس نہیں کر رہے ہیں دی ایج آف 17, تو کسی نے کہا یار تو پہلے فزکس اور کیمسٹری پڑھا دو نا نویں 10. There we go. تو that's exactly backward. That's how it works. It's insane. So, but again, the question is, as much as I like this concept, even though پھر مجھے جو آپ نے کہا نا, مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو ہمارے CSS میں تو ابھی تک کر رہے ہیں پبلک سروس کے اندر, ہاں, کہ چند جن کو لانا ہے ان کو لے آؤ. کس قدر واہیات امتحان ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کا, کس قدر, مطلب یو آر اے جیک آف آل. میں آپ کو یو آر اے انچ ڈیپ آن 100 things. جی. اینڈ you know, and that's it. No, it's worse than, مطلب میں اپنا وہ ایک افسوس بتا دوں ان حضرات کے لیے جو CSS کا پیپر سیٹ کرتے ہیں, بالخصوص انگلش پیپر, بیکاز اس میں میری تھوڑی سی نظر ہے. The English paper is entirely based on a model of teaching which has been debunked around the world since the 1980s. Wow. میں سمجھتا ہوں کہ CSS کے امتحان کے پیپر سیٹرز کی شدید انٹلیکچوئل آرتھرائٹس ہے. Wow. Intellectual arthritis. کہ وہ لوگ تو کسی کے پابند نہیں ہے نا. دیکھیں نا, اگر آج کوئی یونیورسٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہم کوئی نوا کام کریں گے, تو وہ کہے گا یار یہ تو نہیں چلے گا, دیکھنا ہمارے بچے نے ایم اے بھی کرنا ہے, نظام میں رہنا ہے, نظام میں رہنا ہے. لیکن CSS میں تو آپ سکلز پوچھ رہے نا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ وہ نئے ٹولز جو کہ اچھا آپ کسی کے پابند نہیں ہیں, آپ تو پابند ہی نہیں ہیں بورڈ آف اسٹڈیز کے, یونیورسٹیز کے, سنڈیکیٹس کے. اس قسم کی آزادی ہوتے ہوئے اگر آپ میں یہ انٹلیکچوئل آرتھرائٹس ہے کہ آپ نئی قسم کا پیپر نہیں سیٹ کر سکتے, تو پھر تو آپ نے خود نظام کے اندر میں کھونٹی ڈال دی. You're serving the status quo. Correct. You're serving the status quo. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, میں اس کو اس سے کنیکٹ کروں گا کہ یہ جو ٹیسٹنگ اگر نہ ہو, ہم یہ بات کر رہے تھے نا, تو پھر کیا ہو, استعداد کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ کیا کوئی ٹیچر بھی ایسا ہے؟ اب ہم دیکھیں, لیٹ اس فرسٹ میک 1 or 2 ڈسٹنکشنز. پلیز انڈرسٹینڈ, ہم ٹیسٹنگ کے خلاف ہیں اپ ٹو میٹرک ایج 16. پلیز انڈرسٹینڈ, 18 برس کی عمر کے بعد جو انسان بھی جس بھی لائن میں جاتا ہے اپنے چوائس سے جاتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولمپکس کے اندر میں گولڈ میڈل بھی تو ملتا ہے, تو مجھے جج نہ کرو. نہیں, تو ہم یہ کہیں گے سنیے, وہ اسین بولٹ ہے نا, اپنی مرضی سے وہاں ریس میں گیا ہوا ہے, اس کو مصیبت خاموخواہ نہیں تھا. بٹ جو بیسکس ہیں اپ ٹو ایج 16, اس کے اندر میں جو چیزیں کہ ہونی چاہیے, یقیناً ہم کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم ایگزام, بائی منتھلی ایگزام, ٹرمینل ایگزام سب ختم کر دیں آپ. بٹ دیر از دیٹ ڈز ناٹ مین اسیسمنٹ نہیں ہو رہی, ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. یہ تمام سب ڈسٹنکشنس ہیں. بچوں کا آپ
کوئی ایک ٹیچر کو بتا دے, ایکسپیرینس ٹیچر جو 5 سال سے زیادہ ٹیچنگ میں رہا ہو, بے شک چوتھی جماعت کے بچوں کو ہی پڑھایا ہو, 5ویں کو, کہ پہلے 2 ہفتے کافی ہیں بچوں کو دیکھ کر کے سال کے آغاز میں, کہ اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس نے فرسٹ آنا ہے اور کس نے لاسٹ. اٹ ٹیکس اونلی ٹو نو ایگزامس ایٹ آل. بچوں ٹیچرس کا آبزرویشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. آرگیومنٹ یہ نہیں, بچوں کو متفرق قسم کے اسائنمنٹس دیے جائیں اور ٹاسکس دیے جائیں جس میں کہ ان سے ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کام کرا جائے. کسی بھی بچے کو کلاس ریٹین میں نہ کیا جائے, فیل نہ کیا جائے. آل آف دیم گو ٹوگیدر. اٹ ہیز ناؤ بین پرووڈ that all the children end up learning everything. Some a couple of months later, but ایک summer vacation گزرا and they are fine. یہ سال بھر ریپیٹ کرنے والی باتیں, فیل کر, یہ بہت ظلم. لیکن اس سے ٹیچر کوئی بہت زیادہ طاقتور نہیں ہو جائیں گے جب ٹیچرز ٹرانسپیرنٹ ہوں گے نا اپنے اسائنمنٹس میں, سون یو ول ریئلائز کہ وہ اسائنمنٹ از چیکڈ بائی دیئر اون کولیگس اینڈ پیئر, تو اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی ضرور آئے گی. اس وقت ٹیچر اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ ہیئر از اندر سائڈ. ایک دفعہ میں نے پیپر پہ 63 مارکس لکھ دیے, تو کوئی ہستی بھی اب مجھ سے کہہ نہیں سکتی کہ اس کو 65, بیکاز دے نو اٹ از آل تکا بازی. سر آپ نے جو ساری باتیں بتا رہے ہیں, اس سے تو مجھے یہ پہلے وہ تھا نا, قیاس تھا یا شبہ تھا. آپ تو اس کے آپ اس فیلڈ کے اندر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, ماہر ہیں, اور آپ نے میرے ان تمام شکوک کو یقین میں بدل دیا ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل غلط ہے. بالکل سر, تو یہ اس ہاتھی کو جو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال کی طرف بھاگ رہا ہے, اس کو جنوب کی طرف ہم کیسے موڑیں گے؟ یہ کیسے ڈسرپٹ ہوگا, اس کو کیسے روکا جائے گا؟ کیونکہ ہمیں ہاتھی چاہیے, تو ہمیں ایجوکیشن چاہیے, تو سر ہمیں لرننگ چاہیے, تو یہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے. دا پوائنٹ از, اس میں ہم نے بالکل شروع میں ایک کمنٹ یہ کیا تھا کہ آج 2015 کے بعد سے اس قبیل کے ایپس اور کنیکٹیویٹیز کے ڈائمینشنز کھل گئے ہیں جو کہ 5 سال قبل بھی لوگوں کی امیجنیشن میں نہ تھے. یعنی آج اگر میں یہ چاہوں کہ میری اسکول کے تمام بچوں میں پڑھنے والے بچوں کی اماؤں کو میں ایک نوٹس بھیج دوں, تو آئی کین ڈو سو بائی فارمنگ اے مدرز گروپ آن مائی واٹس ایپ ایز اے ٹیچر. یہ چیزیں پہلے ممکن ہی نہیں تھی. آپ پہلے نوٹ لکھتے, پھر وہ فولڈ کرتے, پھر بچے کو دیتے, بچہ بھول جاتا, تو دیٹ وڈ بی 200 پرابلمس. ناؤ دا ورلڈ ہیز چینجڈ. اس والے میں زبردست امید بھی ہے کہ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ود دا کنیکٹیوٹی اینڈ دا نیو ٹولس اویلیبل ٹوڈے وی آر ایبل ٹو ٹرن دس سسٹم اراؤنڈ ونس وی ٹیک اے ڈیسیژن دیٹ وی ول ٹرن اٹ اراؤنڈ. ہمارے ہاں پولیٹیکل ول کی اینڈ جو ہمارے ایجوکیشن کے میٹافورس ہیں اس میں اتنی غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ جب تک وہ دور نہیں ہوں گی, وہ ہم لوگ وی وونٹ بی ایبل ٹو ٹرن. ایک چیز. دوسری چیز جو گڈ نیوز ہے, میرے وطن میں بہت ہی خوبصورت نخلستان ہے. ایکسلنٹ ورک از ہیپننگ ان پاکٹس. ملتان میں A1 کام میں لوگوں کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں. لاہور میں فرسٹ ریٹ, میرپور خاص میں ایکسلنٹ ورک. دیز آر پاکٹس. کنیکٹیوٹی کے دور میں اگر ہم ان لوگوں کو اسکیل اپ کر دیں, وی وڈ بی ایبل ٹو ریپلیکیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس سے 2 سوال نکل رہے ہیں. ایک ٹرینڈ تو آپ آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈسگرنٹلمنٹ کو, اس بے چینی کو جو والدین کو تھی تعلیمی نظام سے, اسکولنگ سسٹم سے, مطلب فار گاڈ سیک, ہم اپنے 9th اور میٹرک کے سندھ گورنمنٹ کے بورڈ کے جو میٹرک کے بچے ہیں ان کو ہم MS DOS سکھا رہے تھے 2 سال پہلے تک, فلاپی ڈرائیو سکھا رہے تھے. مطلب اتنا بڑا ڈسکنیکٹ. لیکن میں سندھ حکومت کو زیادہ تنقید کا اشارہ اس لیے نہیں بناؤں گا کیونکہ یہ ڈسکنیکٹ آپ کو یونیورسٹی لیولز پہ بھی نظر آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات بھی ہے, لیکن مطلب کہ ہماری بھی کوتاہی ہے. لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ دا آؤٹ سائڈ ورلڈ از گروئنگ ایٹ اے بریک نیک پیس. تو تعلیمی نظام جو ہسٹوریکلی بڑا بیوروکریٹک ہے, لوگ بولتے ہیں یار اکیڈمک باتیں نہیں کرو, یہ ایک تانا بن گیا ہے نا یار, یہ تم کیا یار اکیڈمک باتیں کر رہے ہو, اس کا کیا تعلق. یہ جو تانا بن گیا ہے, یہ کیسے, یہ ان دونوں یہ قریب کیسے آئیں گے کہ ایکیڈیمک ورلڈ اور پریکٹیکل ورلڈ کی دوری, کیونکہ پریکٹیکل ورلڈ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. ہاں, تو
نہیں, کاز اینڈ افیکٹ میں کنفیوژن ہے اس سوال کے بنا. یعنی آپ جس چیز کو افیکٹ کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی کاز ہے. اٹس دی ادر وے. اوکے. ورلڈ وائڈ یونیورسٹی اکیڈمکس آر ان دا تھنک ٹینکس آف دا گورنمنٹ ٹو گیو ایڈوائس بالکل ایسا ٹو رن پالیسیز. آپ مجھے میرے وطن میں بتا دیں ایک بھی نہیں. یعنی نہیں وطن میں بتا دیں کہ کبھی ہماری پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ کہا ہو کہ یونیورسٹی کے سوائل ایرڈ یونیورسٹی کے سوائل ڈپارٹمنٹ نے جو اسٹڈیز کی ہیں اباؤٹ سیمنتھ اور اس کے نتیجے میں ہم یہ طے کریں گے. تو سر دیکھیں نا ایک پھر تو اٹ ٹرنز آؤٹ کون کس سے ڈسکنیکٹ. ایک مزاحیہ بات, اسپیلٹ ایک سوسائٹی ہے, سوسائٹی آف پاکستان انگلش لینگویج ٹیچرز. آئی ایم ون آف دا فاؤنڈرز آف دیٹ سوسائٹی. 39 ایئرس سے وہ چل رہی ہے اور اس سال اس کا ایک کانفرنس ہونے والی ہے, انٹرنیشنل کانفرنس 4 نومبر. اینی وے, اسپیلٹ نے جب دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان انگلش میڈیم ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے ان پرائمری, تو ہم نے ایک ٹیلی گرام بھیجا کہ جناب پلیز ڈونٹ ڈو دس. مدر ٹنگ ہی میں بچپن کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ جو بھی زبان سکھائیں. اسپیلٹ نے بولا جی. تو سیڈلی ہمارے اس نگارشات کی اور ان معروضات کی کوئی وقت نہ رہی, بیکاز پاپولر ووٹ جو تھا وہ ماں باپ کو اس میں تھا کہ انگریزی میڈیم میں پڑھائی جائے. تو اب دیکھیں فنی باتیں, ڈیو ٹو سم منی دیٹ وی ریسیو فرام ورلڈ ڈونرز, بکس 1, 2 and 3 لکھی گئیں اور پروگرام یہ تھا کہ اب ہم نے ٹیچرز کو اتنا قابل کر دیا ہے کہ وہ 4th, 5th and 6th کی کتابیں لکھیں. ٹھیک ہے. نو سچ لک نہیں ہوا. تو کیا ہوا, 1, 2 and 3 پڑھایا گیا, کلاس 4 میں بچوں کو دوبارہ کلاس 1 کی کتاب پڑھائی گئی. وی کریزی. تو سر پھر جب اس طرح کے ڈسکنیکٹس ہوں تو پھر تو مسئلہ لرننگ کا نہیں ہوا نا. نہیں, میں بالکل سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, لیکن یہ آپ یو آر ایڈریسنگ دا گورنمنٹ سیکٹر. بالکل. میں بات کر رہا ہوں مور ٹورڈز دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ جب ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا سر, اگر ایک آپ 25 سال کے لوگ آدمی کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ ابھی کسی بھی کمپنی کے سی او کے پاس جائیں, میرے سارے دوست بزنس یونٹ ہیڈز ہیں, ایک پرابلم ہے سر ان کا, کام کے لوگ نہیں ہیں. کام کے لوگ بالکل. سر عجیب بات ہے کہ پاکستان میں ہائیسٹ گریجویٹ ان امپلائمنٹ ہے. جی ہاں. ایک طرف بے روزگاروں کا ایک جھمگٹا ہے, دوسری طرف ہائر کرنے والوں کو لوگ نہیں مل رہے. سر یہ ڈسکنیکٹ ہے نا. اس میں ایڈیشنل ویریبلس بتانا چاہوں گا ان آرڈر ٹو ناٹ ٹو جسٹیفائی کہ گیپس ہیں, بٹ تھنگز ہیو بیکم مور کمپلیکیٹڈ ڈیو ٹو اے نمبر آف ریزنس. وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ 1995 ایک کٹ آف ڈیٹ ہے. 1995 ایک کٹ آف ڈیٹ ہے. یہ ایک علمی بات کر رہا ہوں, اس کو ایک لائک گیو می اے مومنٹ, میں ذرا سا اس کو 1995 سے قبل کی دنیا اور 1995 کے بعد والی دنیا میں بنیادی فرق ہے, اینڈ وہ فرق از نان نیگوشیبل اینڈ جیسے کیا کہنا چاہیے نان اوائڈیبل. آپ وہ کرنی ہوا. ون آف دا تھنگس جس میں کہ 1995 کے بعد سے یہ جو کمیونیکیشن ریولیوشن نے انٹرنیٹ آ گیا, جو کمپلیٹلی ہمارے مائنڈ سیٹس کو, ہمارے ایکسپیکٹیشنس کو, ہمارے ایسپیریشنس کو جو چینج کر گیا. اور آج اگر 2023 چل رہا ہے تو سن 2000 میں دنیا میں آنے والا بچہ 23 ایئرز اولڈ ہے, تو آلریڈی وہ جو ہے نا یوز ٹو ہے, اس کے لیے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی تو اس کے لیے ہوتی ہے نا جو آپ کی پیدائش سے بعد آئی. ایگزیکٹ. ڈگلس ایڈمز کا ہے کہ 10 برس کی عمر میں جو چیزیں میں ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا حصہ ہے. 25 برس کی عمر میں جو چیز پہلی بار آتی ہے میں اس کا اولین مداح ہوتا ہوں. بالکل. اور 45 برس کی عمر میں کوئی چیز نہیں آتی ہے تو میں کہتا ہوں بچوں سے تم لوگ کھیل لو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو نہیں تو ایک اور چیز جس کی وجہ سے کہ ہمارے مسئلہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا, ہماری یوتھ کو وہ لٹریسی کے اندر میں سیریس گیپس, ورلڈ کلاس آئیڈیاز سے تعارف نہیں کروایا گیا, چیزیں جس سے کہ جو روح کو گرما دے, جو قلب کو تڑپا دے والی باتیں تھی نہیں. ہمارا سول نہیں تھا کوئی. there was no, it was flat. ہماری ٹیچنگز ہے نا چپٹا, مطلب جو چیز ہے. ہوا یہ کہ ہمارے بچوں کے پاس ایک پورا نان اسکول a whole doorway to
information to مل گیا. nonsense to To TikTok nonsense, to گڑبڑ as well. گڑبڑ. تو when that happened, the youth said, اب تمہارے ہاتھ میں ایک ڈگری ہے جس کے بغیر مجھے نوکری نہیں ملتی, تو تم ٹائم ویسٹ میں نہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو, میں یہ کر لوں گا. بالکل ہی انٹرسٹ لوز کر دیا انہوں نے. So these are additional factors to the disconnect of the skill set of the youth. پرویز خود بھائی صاحب اچھا بتاتے ہیں کہ 60% of the visas given to workers going abroad are for driving. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے پاس بہت پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے برین ڈرین کا. بھائی جان برین ڈرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل وہ جو لسٹ آتی ہے نا گورنمنٹ کی, اس کے کونے میں ایک ہوتا ہے ہائیلی اسکلڈ, ہائیلی کوالیفائڈ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ان لوگوں کی تعداد بھی ریکارڈ ہائی پہ ہے. سو آئی آلویز لک ایٹ دیٹ نمبر. آپ کے 60-70% لوگ تو ڈرائیور, خانسامے, اچھا ہے وہ یہاں کیا کریں گے, اچھا ہے باہر چلے جاتے ہیں. سو مائی کوشچن از, لیکن اگر ہمارا یہ سارا تعلیمی نظام اتنا فرسودہ ہے تو پھر یہ بچے امریکہ کے اندر داخلے لے کے, مطلب این ای ڈی کا پورا بیچ چلا گیا امریکہ, ڈی ایم سی کے سارے ڈاکٹر چلے. I've done some work on this. کہ how is it کہ جیسے ہی ہمارا یہاں پر رولتا ہوا بچہ یونائٹڈ اسٹیٹس جاتا ہے تو ود ان اباؤٹ اے ایئر وہ ڈینس لسٹ پر ہوتا ہے, اینڈ ود ان 2 years وہ ٹائم میگزین کے کور پر ہوتا ہے. واٹ از ایک خاص بات میں آئی تھنک دا فرسٹ 15 years ہماری زندگی پہ جو اسکولنگ کا امپیکٹ ہے وہ اتنا جابرانہ اور اتنا سخت اور اتنا میننگ لیس اور ٹیڈیم اور بورڈم سے بھرا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ اس دلدل سے باہر نکلتا ہے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے, اس کی اکرام کی جاتی ہے, اس کی وائس کو ادب دی جاتی ہے, اس کو سنا جاتا, اس میں نکھارا جاتا, جس سے ثابت ہوا کہ وہ پہلے سے معروف نہ تھا, اس کو نظام نے کر رکھا. عجیب. That's tragic. It is. That is really tragic. That gave me goosebumps. سر ایک اور لوگوں نے حل نکالا ہے اس کا. اکثر ماں باپ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے موم کاسٹ, اس پہ ایک بڑا گروئنگ ٹرینڈ آ رہا ہے. والدین ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں. وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے, حالانکہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے جی, اس ذمہ داری کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے, نہیں کر سکتا, لیکن زیادہ والدین یہ کر رہے ہیں. Is that a solution? کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیے اینڈی ہارگریوز میرے محسن اور کرم فرما ہیں, پروفیسر ہیں, ورلڈ گلوبل انفلوئنسر ہیں آن ایجوکیشن. صحیح ہے. اینڈی ہارگریوز, انہوں نے کہا کہ پینڈیمک واز دا ٹائم جب آپ ہوم اسکولنگ کا بہترین مظاہرہ دیکھ سکتے تھے, جب جا ہی نہیں سک رہے ہیں, ہر چیز بند ہے. Then he said that it showed, the pandemic also showed that the physical constructed buildings of schools are here to stay. Because اس کے علاوہ آپ کی نرسنگ اور میڈیکل ورلڈ نہیں چل سکتا. اگر اماں ڈاکٹر ہیں تو کیا وہ 3 سالہ بچے کو گھر میں الفابیٹ پڑھائے گی یا ہاسپٹل میں جا کر کے سرجری, یعنی واٹ. تو ابا جان اگر کام پہ نہیں جائیں گے اور اماں جان کام پہ کیسے ہوگا, تو وہ بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجو گے جہاں تمہیں پتا ہے کہ وہ سیف ہے اتنے گھنٹوں کے لیے. تو جناب وہ فزیکل اسکولس آر ہیئر ٹو اسٹے. ایک تو مغالطہ. دوسری چیز, وہ والدین جو بڑی ہمت کر کے اسکولنگ سے دل برداشتہ ہو کے کرتے ہیں, وہ سن لیں, جتنی بھی کمیاں ہیں اسکولس میں, کم از کم بچے کو کچھ 7-8 دوسری آوازیں مل رہی ہیں جو آپ کے علاوہ ہیں, ماں کے اور ابا کے علاوہ ہیں. سیڈلی جب ماں اور باپ دونوں فزکس, انگلش, اردو, اسلامیات, میتھس, پاک اسٹڈیز کی آوازیں بن جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو بچے کی عجیب قسم کی گیپس آتے ہیں, پتہ چلا آپ تمام ماں باپ یہ سب نہ کر سکتے ہیں نا. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ٹیوشن کے لیے لوگوں کو بلائیں گے, تو یہ تو اب آپ نے گڑبڑ کر دی نا, مقصد فوت ہو گیا. یو مسڈ اٹ. آپ ایکو چیمبر کا شکار ہو جائیں گے, کہ کوئی آؤٹ سائڈ وائس ہی نہیں ہوگی. بگ ٹائم. تو جتنی بھی ناقص وہ آوازیں ہیں, 2-3 تو اچھے لوگ ہیں ہی ہر اسکول میں. ہاں یہی ہمارا پہلا پوائنٹ ہے. ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر میں یہی کرتے ہیں کہ اسکولس کو ویلیو ایڈ کریں ٹیچرز کو, سو دیٹ
John Hattie, one of our another global influencers and a man I respect enormously, has said, let us give each child a great teacher by design. By design. Wow. کیا بات ہے سر. اس پہ ایک اور چیز آ گئی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم. چیٹ جی پی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ ول نتھنگ ایٹ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آئیے میں ہمارے موجودہ نظام کو کس طرح متاثر کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. یہ تو ہمارے موجودہ نظام کے فرسودہ جو عناصر ہیں نا اس کو کرے گا, ایکسپوز کرے گا. اس کو وہ کوئی خاص بڑی بات نہیں. آئیے اس بات کو کلیئرلی سمجھیں. مائیکل فلن, ونس اگین اندر جینیس آئی ایڈمائر اے لاٹ. لیٹسٹ ان کی کتاب ہے کہ دا پرنسپل کے لیے دس از 2023 پبلیکیشن اینڈ تھینکس ٹو Amazon.com ہم نے یہ منگائی ہوئی ہے. احباب بھی ٹھیک ہے. اوکے. مائیکل فلن نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا. I have 2 minutes. Please. I will tell you ابھی کی, یعنی we are talking about something. I'm on his Twitter group, so I got that. Harvard Graduate School of Education کے دنیا کے pick of the best educators کو مائیکل فلن نے ایک ڈیلیما پیش کیا. میں تفصیل میں بتا بھی سکتا ہوں, بٹ جیسے کہ ایک ایجوکیشنل ایشو آپ نے کرنا ہے, بتاؤ بھائی یہ کریں یا یہ کریں. ٹھیک ہے. فار اے مومنٹ تمام لوگوں سے گروپس میں بٹھایا اور کہا کریں. تو سب لوگوں نے اپنے اپنے جوابات لکھے, بھائی اس کو یوں کرنا چاہیے, نہیں ہم تو یوں کریں گے, یوں. سب کے جوابات دیوار پر آن الیکٹرانک اسکرین پہ لے کے مائیکل فلن نے سب سے کہا ایک دوسرے کا پڑھ لو. ٹھیک ہے. دین مائیکل فلن pulled the rug from under them by saying watch this. اور ان کی نظروں کے سامنے چیٹ جی پی ٹی کو ٹھیک وہی ڈیلیما دیا. ٹھیک ہے. اور چیٹ جی پی ٹی کا جواب آیا, which you know it comes in 20 seconds. جی. جب وہ جواب ان کی نظروں کے سامنے آیا تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ اٹ واز دا سیم, ویری سملر ٹو واٹ دے ہیڈ ڈن. تو حاضرین میں سے نا دیز آر دا پک آف دا بیسٹ ایجوکیشنسٹ آن دا پلانٹ جو کہ اس وقت جمع تھے. ایک نے کہا ہے دا مشین از تھنکنگ جسٹ لائک اس. تو اگلے نے کہا نو یو آر تھنکنگ جسٹ لائک دا مشین. کیا بات. اگر انسانی سوچ میں تخلیقی عمل ہے تو آپ اگر اتنے ہی اچھے جتنے چیٹ جی پی ٹی ہیں تو پھر کچھ اور کریں, پھر آپ کچھ اور کریں. اینڈ دیٹ از دا بیوٹی. مائیکل فلن نے پوری آرگومنٹ الٹی کر دی. ان کا سنو, اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو ادھر ادھر کر کے, پہلے چیٹ جی پی ٹی سے دیکھ لو کہ یہاں تک تو سوچ آ چکی, اب یہاں سے آؤٹ آف دا باکس سوچ کر کے بتاؤ کیا کر سکتے ہو. بٹ دیٹ دس از اے ویری, یہ تو بہت ہی گہری بات ہے جناب کہ یہ وہ جو یووال نوح ہریری ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مستقبل 3 C's کا ہے, کریٹیوٹی, کولیبریشن اینڈ کمپیشن. ٹھیک کہہ رہا ہے دیز 3 C's AI will struggle with. یس So you are talking about creativity right now. ایگزیکٹلی. So my question is, sir, what is the single biggest driver کسی ایک 12 سال 15 سال کے بچے کے اندر کریٹیوٹی کا سب سے بڑا ڈرائیور کیا فیکٹر ہے؟ ایج پر اگر آپ نے مجھے جیسے پوچھا ہوا ہے تو آئی ووڈ سمپلی سے ہٹا بھی دیں. نہیں ایک ایکسپوجر. دا چائلڈ شوڈ بی گیون ایکسپوجر ٹو اے ورائٹی آف ایکسپیرینسز, اور وہ ورائٹی آف ایکسپیرینسز کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے اس کو کشادگی دی جائے. شارٹ آنسر اس کا ہوگا ملٹیپل انٹیلیجنس. بچے کو کہا جائے کہ مجھے تم یہ چیز نیومیریکل انداز میں نوٹیشن کر کے بتاؤ, مجھے یہ چیز دیوار پہ پینٹنگ کر کے بتاؤ, مجھے یہ چیز پوسٹ کارڈ کی ایک ڈیزائن میں بنا کر کے بتاؤ. اگر یہ ایک اسٹیمپ کی ڈیزائن ہو یہی بات تو کیسی بنے گی آن اے پوسٹل اسٹیمپ. وین یو آسک ہم فار اے ورائٹی آف رسپانسز ٹو دا سیم بٹ آف انفارمیشن ڈیوائزڈ ان ڈفرنٹ ویز, یو ہیو اوپنڈ دا ڈور ٹو کریٹیوٹی. لیکن یہ اسکول تو نہیں کر رہے سر. ایگزیکٹلی, یہی تو ابھی ہم کیا کریں سر, یہ تو بڑا ارجنٹ پرابلم ہے. آج میں کیا کروں, میری بیٹی ہے 15 سال کی, میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ مجھ سے کچھ ویب سائٹس کے نام لے لیں اور اس کے بعد
اس میں کچھ اسٹریٹجیز ہیں اور ابھی ویسے I've just given you a very brilliant تھی. تو a little bit of search on multiple intelligence میں آپ کو وہ ورائٹی آف وہ کیا کہیے رسپانسز مل جائیں گے اور آپ اپنی بچی سے کہو دیکھو بیٹا یو آر اسٹرانگ ان couple of things. فار ایگزامپل وربلی یو آر ایبل ٹو ایکسپلین ایکسٹریملی ویل, یو آر ایبل ٹو جیسے ٹرن اٹ انٹو اے نائس ایکسپریشن. کین یو ٹرن اٹ انٹو اے سانگ؟ Can you turn it into the lyrics of that can be set to music? Wow. Now, when she deliberately thinks on how musically it would sound, you stretched her muscles. That's what you did. Sir, we are coming towards the close of the discussion. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ہے ایسا؟ واہ, ہم نے تو اس کا جواب 2-3 انداز میں دے دیا. کیا بات تھی کہ ایک بچہ جو یہاں مشکل سے مینیج کر رہا تھا اپنی ڈیلی اسکول کے مصیبتیں, ایز سون ایز وہ اس ملک سے باہر گیا, ایز فار اوے ایز کویت, دبئی, یہ میں اسکولنگ کی بات کروں گریڈ 10 میں, کہ اس میں نکھار آ گیا. پتہ چلا وہ سارے مسئلے تو کوئی خاص تھا ہی نہیں, وچ مینس ابتدائی 15 سال میں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر میں جو فضول کا جبر ہے کہ کاپی میں تم نے وہی لکھنا ہے جو ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے, اور تم نے بورڈ سے وہی کاپی کرنا ہے جو میں نے لکھا ہے, اور امتحان میں تم نے وہی لکھنا ہے جو پہلے سے. اگر ہم یہ نان سینس کو گریڈز 1, 2, 3, 4, 5, 6 سے ہٹا دیں اور وہاں گنجائش کر دیں, آئی ٹیل یو دا ہول تھنگ ول ٹرن اراؤنڈ. ہم نے ابھی تک مسلسل ایڈریس کیا ہے تعلیمی اداروں کو, لیکن تعلیمی اداروں کا ہی کام تو نہیں ہے تعلیم. کیا بات کہتے ہیں نا کہ جو ماں کی گود ہے وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. بالکل, اور جو سب سے فارمیٹیو ایئرز ہیں 0 سے 12 سال تک, جی ہاں, تو اس میں تو سب سے بڑا انفلوئنس ہی بچوں کے اوپر والدین کا ہوتا ہے یا بھائی بہنوں کا یا گھر کا ہوتا ہے. اسکول تو 5-6 گھنٹے کے لیے جاتا ہے. ان کے لیے کیا پیغام ہے سر آپ کا؟ ایک سیڈ بات, پینڈیمک کا میرا مشاہدہ ان رائٹنگ آئی ہیو گیون اٹ, وی فیلڈ ٹو لو آور چلڈرن. ایک جملہ, وی ڈونٹ لو آور چلڈرن انف. 1 سینٹ. جب پینڈیمک میں مجھے نوکری پہ نہیں جانا, بچوں نے اسکول نہیں جانا, ہم سب مجبور ہیں گھر میں رہنے کو, کیا افسوس کہ مجھے وہ بچے اچھے نہیں لگتے تھے, میرے اپنے ہی بچے. میرے پاس اسٹریٹجیز نہیں تھی کہ آؤ بچوں اسکریبل کھیلیں, آؤ مونوپولی کھیلیں, آؤ میں تمہیں کہانی سناتا ہوں رومی کی اور حافظ کی اور جامی کی, اور دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کس. سر ہمارے پاس کہانیاں سنانے کو نہ تھیں, بچے ہماری جان کو کھاتے تھے. ڈنمارک میں کچھ بچوں نے ایک چھوٹا سا یوٹیوب پر فلم ہے یہ آئی ہیو سین, بچوں نے یوٹیوب کے اوپر ایک جلوس نکالا, 10 سالہ بچوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف, خدا را ہم سے باتیں کرو اور موبائل فون کو رکھو. ہم یعنی ماں باپ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں موبائل سے ہٹتا ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں دیٹس اے لائی, آپ نہیں ہٹتے. 10 برس کے بچے کو تو 100 چیزیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں سوائے 1-2 گیمز کی, جس پر لت میں آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, جس میں لتا منگیشکر کو بھی سننا ہے ان کانسرٹ ان 1970, جس میں کہ آپ اور آپ کو وہ بچپن کا ٹی وی کا شو کے اوپننگ سینز دیکھنے, بیکاز کہ یاد یو آر دا ون ہو ہیز دیٹ raft of memories that you want to have on your mobile phone. The child doesn't. The child wants you, but you don't love the child enough. Sadly, it's a failure of love. So to all parents, I would say, hug your children, put the mobile away, talk to them, do sensible things with them, and you will see that they won't be a problem. I think usually میں سر جب بھی کوئی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے نا تو میں اینڈ میں کوئی اس کے اختتامی کلمات کہتا ہوں. اوکے, آپ کے ان جملوں کے بعد میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. واٹ اے پلیزر. ایبسولوٹ پلیجر. خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ جی. السلام علیکم.